لانگ مارچ ون ڈے یونٹ نہیں ہوگا، یعنی ایک دن کا لانگ مارچ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم ہاتھ لگانے آئیں گے بلکہ اپنے مقصد کو اچیو کرنے آئیں گے۔ یہ آج وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے صحافیوں سے ملاقات کی، بہت سے صحافیوں سے آج ان کی ملاقات ہوئی، عاصمہ شرازی ہوں، حامد میر ہوں، یا اس کے علاوہ حبیب اکرم ہوں، اور کافی صحافیوں سے آج ملاقات ہوئی ہے، اور کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیکٹ کی ہیں کہ یہاں انہوں نے کیا بات کی، یہاں کیا کی، یہاں کیا کی۔ اور لانگ مارچ کے حوالے سے تحریک انصاف کی پلاننگ کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں تحریک انصاف کس طرح اب اس کی موبلائزیشن کرے گی، اور تحریک انصاف کس طرح ایکٹیو ہوگی یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور دوسرا جو ایک اہم ایشو ہے جس پہ آواز اٹھانا چاہوں گا وہ ہے عمران خان کی صحت۔ دیکھیں، عمران خان کی صحت کو لے کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹویٹ کی جا رہی ہیں، کوٹ کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے تضاد بھی چیزیں آ رہی ہیں۔ مشال یوسفزئی کیا کہتی ہیں، مراد سعید کے کہتے ہیں، علیمہ خان کے کہتی ہیں عمران خان کی صحت کو لے کے، یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور کیا واقعی ہی عمران خان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہے، عمران خان کی صحت خراب ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں لانگ مارچ کی۔ دیکھیں، لانگ مارچ کو لے کے ایک ڈیبیٹ تو ہوئی 27 ستمبر تک، اب شہباز گل نے اس پہ بات کی، عمران ریاض خان نے بات کی۔ شہباز گل صاحب نے ایک کہا کہ اب وہ جو ہے 20-25 دن اس تاریخ کو لے کے کوئی بات نہیں کریں گے، اگر تو تحریک انصاف جو ہے وہ مومنٹم بناتی ہے، موبلائزیشن کرتی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے۔ عمران ریاض خان کا میں ولاگ میں بھی سن رہا تھا، تو ایک بات بہت زبردست ان کی بات لگی، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اب آپ نے وہ جو بات وہ کر رہے تھے، وہ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے آپس میں لاکھ اختلافات ہوں، لاکھ ایک دوسرے پہ تنقید کریں، لیکن جب کوئی وقت آتا ہے نا تو تب یہ تمام اختلافات بھول کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کے اندر کی سیاست ہو، چاہے وہ کچھ اور ہو۔ اس کی بہت سی اگزامپل ہے، جیسے 8 فروری کا الیکشن، جیسے یہ ریسنٹ جلسہ جو ہے، اس جلسے سے پہلے بہت اختلافات تھے، لیکن تمام تحریک انصاف اس جلسے میں ایکٹیو نظر آئی، تمام تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس میں نظر آئے، ماں سوائے علی امین گنڈا پور کے، خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں۔ باقی تمام جو لوگ ہیں وہ اس جلسے میں نظر آئے، اس جلسے میں ان کی پارٹیسپیشن تھی، اور سب سے اہم جو تھا کہ تمام جو ایم این اے سے ایم پی اے سے وہ عوام میں تھے۔ تو جلسہ اناؤنس ہو گیا، جلسہ اناؤنس ہوا، لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہو گیا۔ اب جو اہم خبریں ہیں جو ریسیو ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ موبلائزیشن کریں گے، اور جس طرح عمران خان جب موبلائزیشن کرتے تھے اور وہ اس کا آغاز اپنے حلقے میاں والی سے کرتے تھے، اسی طرح وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہوں گے وہ موبلائزیشن کریں گے، اور اس کا آغاز اپنے حلقے جو ان کا حلقہ ہے، یہ خیبر ایجنسی والا جو حلقہ آتا ہے، جو 12 کا ایریا آتا ہے، وہاں وہ موبلائزیشن کریں گے۔ اور پہلی موبلائزیشن جو ہے وہ ممکنہ یہ ہے کہ وہ نیکسٹ فرسٹ ویک کے سوموار، منگل، بدھ، ان 3 دن میں کوئی ایک دن ڈیسائیڈ ہوگا جس دن وہ اپنے حلقے میں نکلیں گے، اور اس کے بعد جو اہم ہے وہ خیبر پختونخوا کے 64 حلقے ہیں جس میں ان کا جانے کا ارادہ ہے، اور پھر پورے پاکستان جانے کا ارادہ ہے، مطلب سندھ بھی جائیں گے، بلوچستان بھی جائیں گے، پنجاب بھی جائیں گے، لاہور میں بھی جائیں گے، ساؤتھ پنجاب بھی جائیں گے، لاہور میں موبلائزیشن ہوگی۔ تو اس طرح یہ جو مومنٹم ہے یہ پورے پاکستان میں بنایا جائے گا، پورے پاکستان میں بنایا جائے گا، اور جب یہ مومنٹم بن گیا پھر ورکنگ سٹارٹ ہوگی لانگ مارچ کی، کہ لانگ مارچ کی حکمت عملی کیا ہوگی، لانگ مارچ کی پلاننگ کیا ہوگی، کمیٹی کیا ہوگی، کس کا کیا رول ہوگا، کس کا کیا کردار ہوگا۔ اور جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس لانگ مارچ میں جو ذمہ داری ہوگی وہ صرف ایک شخص کی نہیں ہوگی، اس لانگ مارچ میں ذمہ داری صرف ایک شخص ادا نہیں کرے گا، بلکہ اس لانگ مارچ میں جس کشمیر کی طرف پہ، جس طرح کشمیر میں ہوتا ہے کہ ایکشن کمیٹی ہے جس میں عمر نذیر کشمیری ہیں، جس میں سردار امان ہیں، خواجہ مہران ہیں، شوکت نواز میر ہیں، اس طرح کافی ممبران ہیں۔ اگر ایک ممبر اٹھا لیا جائے تو وہ کشمیر کی تو احتجاج اسی طرح جاری ہے۔ اس طرح تحریک انصاف بھی یہ پلان بنائے گی کہ صرف ایک بندے پہ نہیں ہوگا، جیسے علی امین گنڈا پور آتے تھے 4 اکتوبر کو وہ گئے تو وہ سارا مومنٹم ختم ہو گیا،
26 نومبر کو وہ گئے تو ساری گیم ختم ہو گئی. تو اس دفعہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ایک اٹھا لیا جاتا ہے یا ایک غائب کر دیا جاتا ہے یا ایک چلا جاتا ہے تو جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ کنٹینیو رہے گا. پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا ذمہ داری سنبھالے گا، پھر اس کی جگہ کوئی تیسرا ذمہ داری سنبھالے گا. سو یہ سچویشن ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ہے کہ اس دفعہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن کا مارچ ہوگا، بلکہ ایک لمبا مارچ ہوگا اور ایک لمبی پلاننگ کے ساتھ آئیں گے. شفیع جان یہ واضح کر چکے ہیں کہ واش روم کا سسٹم جو ہے وہ ساتھ بنا کر لائیں گے، کچن کا سسٹم ساتھ بنا کر لائیں گے. لیکن ایک اور اہم ہے کہ محمود اچکزئی جو ہیں وہ بلوچستان سے لیڈ کرتے ہوئے آتے ہیں، علامہ راجہ نصر باز کیا گلگت سے لیڈ کرتے ہوئے آتے ہیں، کیا پنجاب کے لوگ پنجاب سے نکلتے ہیں یا پنجاب کے لوگوں کو سوابی بلایا جاتا ہے. اس پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس پہ تحریک انصاف کیا فیصلہ کرتی ہے یہ اہم ہوگا. سو ایک جگہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں یا پورے پاکستان میں جو ہے وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ نکلیں. سو یہ سچویشن ہے جی لانگ مارچ کی. ٹھیک ہے، لانگ مارچ کی پلاننگ بھی جاری ہے، میٹنگز بھی جاری ہیں، صحافیوں کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے، میڈیا سے بھی بات چیت جاری ہے. اور یہ معاملات ہیں جی لانگ مارچ کے حوالے سے. اور ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جو اپنا ایک میڈیا پہ وہ آئے ہیں، اپنا پہلا ٹاک شو ریکارڈ کروایا ہے. اور جو ان کا پہلا ٹاک شو آئے گا، جو ان کی پہلی بات چیت آئے گی، جو بطور وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ بطور MPA بھی، وہ اس سے پہلے جو ایک میڈیا ہے اس پہ نہیں آئے، بلکہ فیلڈ میں تو وہ انٹرویوز ہوئے ہیں، لیکن آن شو کسی شو میں بھی وہ نہیں بیٹھے. اور یہ جو پہلا پروگرام ان کا ریکارڈ ہوا ہے وہ ہوا ہے حامد میر کے ساتھ. کیپٹل ٹاک کا پروگرام جو ہے وہ ان کا ریکارڈ ہوا ہے. اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو بتایا جائے گا، یہ آپ کو دکھایا جائے گا. اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے واضح کیا ہے. تو یہ تو ہو گیا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی تحریک انصاف لانگ مارچ. آج برسٹر گوہر صاحب کی والدہ جو ہیں وہ رضا الہی سے وفات پا گئی. آج ان کا نماز جنازہ ہوا، ان کی تدفین ہوئی، اللہ جنت میں جگہ دے. اور کیونکہ پارٹی وہاں چلی گئی تھی سو کافی چیزیں جو بھی ڈیلے ہو گئی. اب دوسرا پوائنٹ جو میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں وہ ہے عمران خان کی صحت. دیکھیں مشال یوسف بھی ٹویٹ کرتی ہیں کہ خان صاحب کی بہنوں اور پارٹی قیادت کو ان کی بگڑتی ہوئی صحت کے بارے میں تمام تفصیلات جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں. اس کے باوجود پارٹی کے موجودہ فیصلہ ساز خاموش ہیں اور عوامی ڈر سے جو ہے وہ خاموش رہنے کی تلقین کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہنیں خاموش ہیں تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے. تاہم حقیقت ہے کہ خان صاحب کی صحت انتہائی خراب ہے. سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے پارٹی سے سخت تاکید کی گئی ہے کہ وہ ان کے ذاتی ڈاکٹروں ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم تک فوری رسائی کروائے اور خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کرے. اڈیالہ جیل میں حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ان حالات میں خاموش رہنا خان صاحب کے ساتھ غداری ہے. ان کی صحت اور زندگی اہم ہے. آواز اٹھائیں خان صاحب کو ہماری آواز کی انتہائی ضرورت ہے. یہ مشال یوسف جو ہیں وہ ٹویٹ کرتی ہیں. اب اسی حوالے سے مراسد کا بھی ٹویٹ آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں موصول ہو رہی ہیں اب ان کے ذرائع کیا ہیں اور بغیر مستند جو ہے بغیر یہ تصدیق کے ہم کس طرح ان باتوں پہ جو ہے وہ یقین کر لیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بغیر تصدیق کے ہم کس طرح ان باتوں پہ یقین کر لیں. اور اگر ہم بات کریں عمران خان کی زندگی کی تو انہی سے خطرہ ہے جن کی وہ تحویل میں ہیں. اور یہ مراسل نے کہا ہے کہ ہم ہر فورم پر آواز اٹھانی چاہیے. اب علیمہ خان کیونکہ مشال یوسف کہہ رہی ہے کہ وہ اس نے بہنوں کو انفارم کیا اور بہنیں خاموش ہیں. اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اب جب دوسری طرف بہنوں سے بات ہوتی ہے تو بہنوں کا یہ رد عمل یہ آیا تھا کہ ان کے ذرائع کون سے ہیں، کون ان کو یہ بتا رہا ہے. یہ بتایا جائے نا کہ کون ان کو یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کی صحت یہ ہے، عمران خان کی صحت ایسی ہے. کیا وہ بتا رہے ہیں جن سے خطرہ ہے؟ یہ علیمہ خان کا جو موقف ہے یہ بھی بڑا ایک درست موقف ہے. سو یہ معاملات ہیں جی. باقی دعا کرتے ہیں کہ اللہ صحت والی زندگی دے. لیکن اس ٹائم صورتحال یہ ہے. اب ایک طرف صورتحال یہ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے لانگ مارچ اناؤنس ہو چکا ہے. میں نے بتایا کہ وہ پلاننگ کیا ہوتی ہے یہ بتایا جائے گا. یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور تیسری طرف جو ہے وہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے کہ اتنے 27 صوبے بنا دیے جائیں گے، اتنے صوبے بنا دیے جائیں گے، اس کو یہاں شامل کیا جائے گا، اس کو یہاں شامل کیا جائے گا. یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.